बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू पार्ट 2 इकबाल का खसूसी मुतालिया पर्चा नंबर 3। अल्लामा इकबाल की नज़म मस्जिद-ए-कुर्तबा। आज उसका हम ज़िक्र करेंगे, बल्कि तफसील से उसकी इब्तिदा से उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो एम.ए. के स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे ये तफसील बताना है कि एम.ए. के जो उनके सिलेबस में खिज़्र राह नज़म है, ज़िंदगी, सहरानवर्दी, सरमाया और मेहनत, दुनिया इस्लाम, जो उसकी पूरी डिटेल्स ए लेवल के सिलेबस पर इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, इसलिए वो इसमें दोबारा से नहीं की जाएंगी और वो पूरी की पूरी खिज़्र राह नज़म ए लेवल के सिलेबस में मौजूद है। अब हम देखते हैं मस्जिद-ए-कुर्तबा। अल्लामा इकबाल की शायरी के बेशतर हिस्सा में मुस्लिम अहद के हिस्पानिया, जो आज स्पेन है, को बड़ी अहमियत हासिल है। वो इस अहद में मुसलमानों के अरूज व ज़वाल से बुरी तरह मुतासिर है। वो 1934 में जब तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए यूरोप गए तो हिस्पानिया का दौरा भी किया और उम्मवी अहद के आसारे कदीम भी देखे और दुआ नज़म जो वहाँ उन्होंने लिखी उसी की तरह से मस्जिद-ए-कुर्तबा भी स्पेन में लिखी गई। मुसलमानों के अहद में हिस्पानिया ने हर शोबाए ज़िंदगी में जो तरक्की की वो महज अब तारीख़ का हिस्सा बनकर रह गई। बेशुमार महलात, मसाजिद, दरसगाहें और दूसरी शानदार इमारतें जो उस अहद में तामीर हुईं, मुसलमान हुक्मरानों के ज़वाल के बाद ईसाइयों की बर्बरियत और तशद्दुद का शिकार हुई। ले दे के सिर्फ मस्जिद-ए-कुर्तबा बाकी रही है, जिसको भी ईसाइयों ने गिरजा घर में तब्दील कर लिया है और इसके साथ ही वो अभी भी उसका वजूद जो है वो ख़त्म नहीं कर सके। वो आसार कदीमा की तरफ नहीं जा सके, खंडरात उसके नहीं बना सके और अल-हमरा के महलात जो खंडरात हैं वो भी अल्लामा इकबाल ने सब देखे और बुरी तरह से वहाँ दिल गिरफ्तार हुए कि ये मुसलमान तारीख़ का इन्होंने क्या हशर किया। अब ये देखते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मुताबिक मस्जिद-ए-कुर्तबा दुनिया की अज़ीमुश्शान और नादिर रोज़गार इबादत गाहों में शुमार होती है। इस मस्जिद की बुनियाद हिस्पानिया में उम्मवी सल्तनत के बानी अब्दुर्रहमान अव्वल ने रखी थी। बाद में मुतअद्दिद हुक्मरानों ने इसमें काबिल कदर इज़ाफ़े किए। कहा जाता है कि मस्जिद-ए-कुर्तबा का अर्ज़ 440 फीट और तूल 620 फुट था। इसमें 1417 सतून थे जो इस कदर ताबदार थे कि उनमें इंसानी अक्स नज़र आता था। दीवारों पर 21 दरवाज़े थे और जिन पर पीतल मंडा हुआ था उन पर बेहद खूबसूरत मलम्माकारी की गई थी। कहा जाता है कि दुनिया भर में किसी मस्जिद का हिस्सा इतना वसी, इतना बड़ा नहीं जितना इस मस्जिद का था। मस्जिद में रोशनी के लिए 280 बलोरी झाड़ आवेज़ा थे। सबसे बड़े और मरकज़ी झाड़ पर 1400 मोमबत्तियाँ हर वक्त जलती रहती थीं। दीवारों पर कमोबेश 7425 प्याले आवेज़ा थे जो तेल बत्ती से जलते रहते थे, रोशनी रहती थी उसमें। और आज़ान देने के लिए जो मीनार तामीर किया गया था उसकी बुलंदी 160 फीट थी और उसकी चोटी पर सोने और चांदी के सीप नुमा गोले नस्ब लगाए गए थे जो सूरज की शुआओं से मीलों दूर से नज़र आते थे। शाही खानवादे के लिए जो दरवाज़ा मखसूस था उसके ऊपर उन दरवाज़े सोने चांदी का काम था और तमाम सतून लाजवर्द के थे। मस्जिद का नादिर रोज़गार मेंबर हाथी दांत, आबनूस और संदल के 36,000 टुकड़ों से बनाया गया था और सुनहरी कीलों से जोड़ा गया था। इस अजूबा रोज़गार मस्जिद की तकमील में कमो बेश 7 साल लगे। यहाँ तालीम व तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ
تو بہت سے علماء نے یہی تعلیم پائی۔ اقبال نے اگرچہ صدیوں بعد یہ مسجد دیکھی، لیکن ان کے ذہن پر جو نقوش نقش ہوئے اس کا اندازہ اس نظم سے کیا جا سکتا ہے۔ مسجد قرطبہ علامہ کی نسبتاً طویل نظم ہے جو 8 بند پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں جو انہوں نے ہسپانیہ میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کا اشارتاً ذکر کر کے مسجد قرطبہ سمیت ان عظیم الشان تعمیرات کے شکستہ آثار کے بارے میں بھی شدید دکھ اور کرب کا اظہار کیا ہے۔ یہ شکستہ عمارات تمام مسلمانوں کے عہد میں تعمیر کی گئی تھیں۔ بعد میں ان کے زوال کے بعد جو نامساعد حالات پیش آئے، آثار قدیم ان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب یہ تفصیل جاننے کے بعد مسجد کی عظمت ہم پر آشکار ہو جاتی ہے۔ پھر ہم ان کو ایک بند کے حساب سے دیکھیں گے۔ بند میں 8 اشعار ہیں اور بند نمبر 1 ہے شعر نمبر 1۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ کہتے ہیں روز و شب کی جو داستان ہے عہد کے حوالے سے یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ اس میں فنا بقا کی بنیادی سلسلے سے ہی صورتحال کی تفہیم ممکن ہے۔ دھیان سے سنیے گا، یعنی دن اور رات کے عرصے میں کتنے ہی انسان دنیا میں آتے ہیں، بچے جنم لیتے ہیں، اور کتنے ہی دنیا سے فنا ختم ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ یہی عمل قدرت کی جو اصل نظام کا اصل روپ ہے۔ یعنی اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ہمیں روز و شب یعنی زمانہ ہی زندگی اور موت کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ اس میں فلسفہ بھی ہوگا۔ اگلا شعر، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ یہ شعر بھی پہلے ہی کا تسلسل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رات اور دن کے شناخت ریشم کے 2 متضاد دھاگوں سے یعنی دھاگوں سے علامتوں سے ممکن ہے۔ ریشم کے ان متضاد رنگوں میں سیاہ اور سفید ہے۔ جو سیاہ ہے وہ رات کے جو رنگ ہے رات کو کا مظہر ہے، جبکہ سفید رنگ دن کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کو ذات خداوندی اور اس کی صفات سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود تو نظر نہیں آتا لیکن بعض اشیاء میں اس کی جھلک ملتی ہے۔ یہ تصورات علامتیں زمانے کے وجود سے ہی پیدا ہوئی ہیں کہ وہ ہے سامنے پر دکھائی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ اگلا شعر، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ کائنات کا آغاز کے ساتھ ہی ساز ازل کی فغاں، یہ معنی آپ کو سمجھ، زیر و بم اونچ نیچ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ممکنات یعنی جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں۔ کائنات کے آغاز کے ساتھ ہی زمانے کی تخلیق ممکن ہوئی تھی، جس سے باری تعالیٰ کا مقصد انسان کو اس اتار چڑھاؤ سے آگاہ کرنا تھا جو اس راہ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس شعر میں جو علامہ نے زمانے کو ساز ازل کی فغاں سے تعبیر کیا ہے، یہ ساز کی طرح زمانے میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے قدرت متوقع امکانات کے نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان حوالوں کی روشنی میں حقیقت کو پا سکے۔ نمبر 4، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات۔ زمانہ ہر شے کا احتساب ہی نہیں کرتا بلکہ ایک ایسی کسوٹی کی مانند ہے جو نیک و بد کی تمیز پیدا کرتی ہے۔ سیر فی مطلب کسوٹی، پرکھنا، کھرے کھوٹے کو الگ کرتی ہے۔ یہ احتساب کا عمل اور کسوٹی حقیقتیں ہیں جو خواہ ہم ہوں یا کوئی اور ہو سب کے لیے ایک ہی جیسی ہیں، وہ اس سے ماورا نہیں۔ اگلا شعر، تم ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ کہتے ہیں کمزور اور بے حقیقت انسان کو خواہ وہ کوئی بھی ہو زمانہ مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کا مقدر موت کے سوا کچھ نہیں۔ مراد یہ کہ وقت اور استحکام زندگی کی دلیل ہے۔
جبکہ انتشار اور کمزوری موت کی علامتیں ہیں۔ اگلا شعر، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ اس سارے پس منظر میں اس صورتحال کے باوجود شب و روز کی حقیقت زمانے کے ایک رو کے سوا اور کچھ نہیں، اور یہ ایسی رو جس میں دن اور رات کا تصور باقی نہیں رہتا۔ اس صورت میں دن اور رات کے مابین تمیز بالکل بے حقیقت شے ہے۔ اگلا شعر، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات کارے جہاں بے ثبات۔ اگرچہ اس دنیا میں انسان کی ہنرمندی بے پناہ ترقی کی حامل ہے، لیکن یہ ترقی عارضی ہے اور اس میں کوئی شائع پائیدار نہیں، اور حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جہان فنا ہے، اول و آخر فنا، باطل و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا۔ یہ آخری شعر، ان تمام اشیاء کے پس منظر میں اقبال کہتے ہیں کہ اس جہان کا اول و آخر غرض ہر شے کا مقصد فنا کے علاوہ کچھ نہیں۔ دراصل یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ اس کی تشریح ہے۔ یہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت ہر شے کا مقدر ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آغاز ہو یا انجام، ہو یا باطنی ہو ظاہر ہو، کوئی تخلیق نئی ہو پرانی ہو، کچھ بھی ہو، ان سب کی منزل فنا کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ بند نمبر 1 اور مسجد قرطبہ کی ڈیٹیل جو میں نے بتائی، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بند نمبر 2 کی اسی طرح سے بند نمبر 2 اگر ہو سکا تو 3 بھی اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ اس کو سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے اور لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔